ہم جو بات کر رہے ہیں مسلسل ہم بھارت کے حوالے سے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے مسائل کیا کہیں کرتوت ہی ایسے ہیں کہ اس میں بات کرنا بہت مناسب ہوتا ہے. حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں لیکن کیا کریں. تو بھارتی ہندو انتہا پسند پجاری بھی جو ہیں وہ مذہبی منافرت کے پرچار پہ سب سے آگے ہیں اور اسی کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ مودی سرکار پر بھی دکھائی دیتا ہے. تو اب نام بڑا مشکل سا ہے لیکن نرسنگھا نند سرسوتی نامی یہی نام ہے. ہاں یہی نام ہے آئی گیس. تو اس نے حرزہ سرائی کی حد پار کر دی ہے اور مطلب یہ ہے کہ اسلام اور مقامات مقدسہ کی شان میں گستاخی اور حملہ آور ہونے کی ویڈیو اس کی سامنے آئی ہے. بالکل اب اس شخص کو شرم نہیں آئی یہ باتیں کرتے ہوئے. مطلب آپ اس کا حلیہ دیکھیں, اس کا اٹائر دیکھیں, میں سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے بات کی. نفرت پھیلانا اور مذہب کے بارے میں لوگوں کے اس طرح کے بالکل, اور جس طرح کے ان کا حلیہ آ رہا ہے مولانا ذہنیت بھی ان کی ویسی نظر آئی, ویسی زبان ان کی نظر آئی, غلیظ زبان, غلیظ انداز, غلیظ طریقہ کار. تو اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں. مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب مطلب مجھے تو دیکھ کے جو میں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کروں یا اپنے الفاظ اس شخص پہ ضائع کروں. لیکن یہ کیا ان کی سوچ ہے, کیا ان کی اپروچ ہے, اور یہی ان کی پھر حکومت کے کارناموں میں بھی اور کرتوتوں میں بھی یہ چیز عیاں ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے یہ جو ابھی آپ نے سنایا بھی اور یہ جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جو صورتحال ہے وہاں پر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, حتیٰ کہ ہندو بھی محفوظ نہیں ہے ان کے ہاتھوں سے. اور یہ اس طرح کی بکواس کرنا مکہ مکرمہ کے بارے میں اور بیت اللہ کے بارے میں اور زمزم کے بارے میں, تو یہ واضح کرتا ہے کہ یہ ہندوستان کی حکومت کی سرپرستی میں ایک دہشت گرد گروہ جو ہے جو ہندوستان میں مسلمانوں کو بھی مار رہا ہے, ہندوؤں کو بھی مار رہا ہے, سکھوں کو بھی مار رہا ہے, عیسائیوں کو بھی مار رہا ہے, مسیحی بھی. کوئی اقلیت اور کوئی نچلی ذات کا ہندو ان سے محفوظ نہیں ہے. اب وہ بکواس کر رہے ہیں مکہ کے بارے میں اور ارض حرمین شریفین کے بارے میں. ایک تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ ارض حرمین شریفین مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے, اور جو آنکھ بری نظر سے ادھر دیکھے گی وہ آنکھ بھی نکال دی جائے گی اور جو ہاتھ دیکھے گا وہ ہاتھ بھی توڑ دیا جائے گا. ایک تو اللہ کا گھر ہے اور امن کا گہوارہ ہے. اسلام تو سلامتی کا دین ہے, اور کہا گیا ومن دخلہ کان آمنا, یعنی جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ملے گا. جو امن کی جگہ ہے اس کے بارے میں بھی یہ جو ہے اس طرح کی بکواس کرنا تو یہ واضح کر رہا ہے, اور دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ صرف ہندوستان کی حکومت ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر وہ مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کے عقائد پر بھی ان کے آپ نے دیکھا ابھی وہ دو لوگوں کو جس طرح مسلمانوں کو قتل کیا گیا میڈیا کے سامنے جو ہے, اور اسی طرح روزانہ ہو رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ خالی مسلمانوں کے ساتھ نہیں, ابھی مقبوضہ کشمیر میں ہم الاقصی کی بے حرمتی ہوئی, ہمیں بہت دکھ ہے. الاقصی ہمارے روح کی طرح ہے ہمارے جسم میں, لیکن مقبوضہ کشمیر میں مسجدیں بند کر دی گئی ہیں, اور اب اسی مقبوضہ کشمیر کے اندر تراویح کی اجازت نہیں ہے, نماز کی اجازت نہیں ہے, روزے کی اجازت نہیں ہے. اور یہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ مسیحیوں کے چرچ جلائے جا رہے ہیں, نچلی ذات کے ہندوؤں کو مارا جا رہا ہے, سکھوں کے عبادت خانے جو ہیں ان کے گرودوارے وہ. تو یہ ایک دنیا میں اگر اس وقت کوئی دہشت گرد حکومت ہے اور دہشت گرد گروہ ہے جو حکومت پر مسلط ہے تو وہ ہندوستان کی موجودہ حکومت اور اس کے اس طرح کے اعلی کار ہیں. جہاں تک بات ہے مکہ اور مدینہ کی تو الحمدللہ مسلمان جو ہیں, اول تو پہلی بات ہے کہ مملکت سعودی عرب اور اس کی جو حکومت اور ان کے جو عوام اور ان کی افواج وہ الحمدللہ ارض حرمین شریفین کے دفاع اور تقدس اور احترام کے لیے کافی ہیں. لیکن 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں, ہماری تو ہر سانس حرمین شریفین کے ساتھ ہے, اور ہمارے مال جان عزت آبرو ارض حرمین شریفین پر قربان ہیں. لیکن میں آپ کے ذریعے اپیل کروں گا پوری دنیا کے اندر جو امن چاہنے والے ہیں, مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں, خواہ وہ ہندو مذہب کے ماننے والے ہوں, مسیحی ہوں, باقی مذاہب کے ماننے والے ہوں, کہ وہ اس طرح کے جو توہین امیز
انداز ہے ہندوستان کے RSS اور ہندوستان کی حکومت کے نیچے جو پل رہے ہیں، اس کے اوپر تمام مذاہب کی قیادت کو اور لوگوں کو اٹھنا چاہیے. اور میں یہ بھی واضح کروں کہ پاکستان کے تمام مذاہب کے لوگ، خواہ وہ ہندو ہیں، خواہ مسیحی ہیں، سکھ ہیں، جو پاکستان میں رہتی ہیں ہماری اقلیتیں، اور مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر اس توہین کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس بکواس کے خلاف جو ہے عالمی دنیا سے بھی اور مسلم دنیا سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیں. بالکل. بہت شکریہ. علامہ طاہر صاحب ہمارے ساتھ تھے، گفتگو کر رہے تھے.